تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی سیرت کا ایک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو تازہ کرنے کے لیے منا رہے ہیں، اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مختلف ہمارے اساتذہ کرام گفتگو کر رہے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کا اسلوب۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کیا۔ وہ جیسے ایک صحابی ابن ربیعہ نے شہنشاہ ایران کے دربار میں فرمایا تھا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دے دینا، یہ ہماری دعوت ہے۔ اور اسی رب ذوالجلال کے نازل کردہ ہدایات کے مطابق ایک ایسا صالح معاشرہ قائم کرنا کہ جس میں لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور تمام رسولوں کا یہ مشن رہا ہے، جس طرح کہ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تحقیق ہم نے اپنے رسول بھیجے کھلی نشانیاں اور واضح ہدایات دے کر، بینات دے کر، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ایک ایسا نظام جو ترازو کی تول تول کر بتا دے کہ حق اور باطل میں انصاف کی بات کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ تو یہ پیغمبروں کا مشن رہا ہے، اسی کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کا کام قرآن مجید کی روح سے سب سے بہترین کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ یہ کام بہت عظیم ہے، اس لیے اس کے لیے عظیم انسانوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ اس کے انبیاء اور پیغمبر تھے، رسول تھے۔ پھر جب انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر جس امت کے ذمے یہ کام لگا کہ اس امت کا ایک نام امت دعوت بھی ہے، اور انہیں بھی خیر امت کہا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ انبیاء بہترین انسان اس کام کے لیے منتخب ہوئے، امت جو منتخب ہوئی بہترین امت منتخب ہوئی، اور اس کام کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو خیبر کی فتح کے لیے علم دے کر بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ تمہاری دعوت پر اگر ایک شخص بھی ایمان لے آیا تو ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ سرخ اونٹوں کی قطار سے بہتر ہے، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے
تو اس لیے یہ دعوت کا کام ہم سب کا کام ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلی چیز اس میں مطلوب ہے وہ ہے انسانوں کے لیے ہمدردی، انسانوں کے لیے اپنے دل میں تڑپ محسوس کرنا کہ انہیں آگ سے بچانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تڑپ اور جو خیرخواہی انسانوں کے لیے پائی جاتی تھی، قرآن نے کئی مواقع پر اس کا ذکر کیا۔ سورہ شعراء میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اس بات پر جو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ تو گویا یہ تڑپ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے بہت سارے نابینا لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ایک طرف کو بھاگے جا رہے ہیں، اور جس طرف وہ بھاگے جا رہے ہیں اس طرف ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اس گڑھے میں آگ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ایک بینا شخص، آنکھوں والا شخص جب یہ دیکھتا ہے تو وہ دوڑ کر ان کی طرف آتا ہے اور چیختا ہے اور کہتا ہے لوگوں رک جاؤ، تم جس طرف بھاگے جا رہے ہو وہاں آگ ہے، اس میں گرو گے تو جل کے مر جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بینا شخص ہے وہ میں ہوں، اور جو اندھوں کا گروہ ہے وہ تم لوگ ہو کہ بنا سوچے سمجھے بنا دیکھے تم آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ جو تڑپ اور یہ اس کو قرآن نے کہا حریص علیکم، یہ نبی جو ہے یہ تمہارے بارے میں بہت ہی حریص واقع ہوا ہے۔ حریص اصل میں دنیاوی معاملات میں کسی شخص کا حریص ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن دین کے معاملے میں لوگوں کے لیے اپنے اندر درد اور تڑپ محسوس کرنا، اس کے بعد لوگوں کے بارے میں حریص ہونا کہ انہیں آگ سے بچا لیا جائے، قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پہ اس کو بیان کیا۔ تو اور پھر اس سلسلے میں جو محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایک دفعہ گھر آئے اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آپ کو ہلکا ہلکا بخار بھی ہے اور مٹی سے آپ کے کپڑے آپ اٹے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹنے لگے تو کسی شخص نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ اور آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت اس قافلے کی طرف جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سب کی ماں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تھوڑا آرام کر لیجیے پھر چلے جائیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ آرام کا وقت گزر گیا، اب تو کام کا وقت ہے۔ تو یہ تڑپ اور یہ درد یہ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس دعوت کی ترتیب کیا ہو، وہ ترتیب بھی قرآن نے بتا دی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس دعوت کا مصداق بنائیں اور پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کریں، اور پھر قرآن نے کہا انذر عشیرتک الاقربین، پھر جو تمہارے رشتہ دار ہیں قریبی عزیز ہیں پھر ان کو دعوت دیں اس دین کی، یعنی اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر والے، اپنا خاندان اور قبیلہ، پھر اپنا محلہ اور اپنا شہر، اور پھر اپنا ملک، اور آخرکار ایک عالمگیر دعوت کا اہتمام ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو ممکنہ ذرائع وسائل آپ ہمارے پاس موجود ہوں ان سب کو اس دعوت کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا اپنے گھر پر لوگوں کی دعوت کر کے ان کو دعوت دی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر اس وقت کا جو میڈیا تھا، صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے واہ صباحہ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور پورا مکہ وہاں پہ جمع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پھر جو قافلے آتے تھے وہ ان کے سامنے اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی،
پھر کبھی اوقاس کے میلے میں جا کے دعوت پیش کی، طائف کے بازاروں میں جا کے دعوت پیش کی۔ تو جو جو وسائل بھی آپ کے پاس ہوں انہیں استعمال کریں اور دعوت کے لیے استعمال کریں۔ پھر اس راہ میں ظاہر مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو انگیز کریں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محبوس رہا، پتے کھائے، سوشل بائیکاٹ ہوا، رشتہ داریاں ختم کرنے کے لوگ تل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہجرت حبشہ و مدینہ ہوئی۔ تو اللہ کی خاطر، اس دعوت کی خاطر ہر قربانی سے آدمی کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات کے طور پہ میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں 6 نقصانات ہو سکتے ہیں جو میجر ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کی عدم موجودگی میں جہالت کا غلبہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعوت کا کام اس وقت تک فرض اس امت کا فرض منصبی ہے، اگر یہ فرض نہ نبھایا تو ان سے یہ منصب چھن جائے گا جس کے اوپر اس امت کو فائز کیا گیا ہے۔ چوتھا اس کا نقصان یہ ہے کہ دعوت کا کام چھوڑنے کی صورت میں اس قوم پر، اس امت پر ذلت اور محکومی مسلط کر دی جائے گی اور ان کے اوپر ظالم اور جابر قسم کے حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ دعوت کا کام نہ ہونے کی صورت میں فرقہ بندیاں بنیں گی، باہمی جنگ و جدال ہوگا اور امت ایک دوسری طرف چل نکلے گی۔ اور چھٹا اور آخری جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کی عدم موجودگی میں دنیا کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے اور فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا